جی تو اسٹوڈینٹس ہمارا آج کا لیکچر ہے 10th کلاس کی پاک اسٹڈی ہے اور چیپٹر نمبر 1 ہے پاکستان کی نظریاتی اساس۔ ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے ہم جو بیسک آبجیکٹیوز ہیں ان کو دیکھیں گے کہ اس چیپٹر کے اندر ہم کون کون سی چیزیں جو ہیں ان کو کور کریں گے۔ فرسٹ ون ہمارے پاس آتا ہے کہ ہم نظریے کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کی ڈیفینیشن پڑھیں گے اور اس کی اصطلاح جو ہے وہ اس کو دیکھیں گے۔ سیکنڈ ہمارے پاس آتا ہے اس کے تاریخی شواہد ہیں اور علمی تجزیے کے ذریعے سے نظریہ پاکستان کی جو بنیاد ہے اس میں اسلام کی بنیادی اقدار ہیں اور ہندوستان میں جو مسلمانوں کی معاشی اور سماجی محرومیاں تھیں ان کا آپس میں کیا کنیکشن تھا اس میں بات کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ نظریہ پاکستان کے جو بنیادی اجزاء ہیں، ٹھیک ہے، وہ کون کون سے ہیں اور ان کو ہم ڈیٹیل میں چیک کریں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے قائد اعظم اور علامہ اقبال کے ارشادات کے حوالے سے نظریہ پاکستان کو ہم بیان کریں گے، جس میں ایک مسلم ریاست کے لیے علامہ اقبال اور قائد اعظم جو ہیں ان کی بصیرت اور پاکستان کی شناخت اور پاکستان کو بنانے میں جو ان کا کردار ہے اس کا جائزہ لیں گے، اور اس کے بعد جو دو قومی نظریے کی ابتدا ہے ارتقا ہے اس کو سمجھیں گے، اور ہندو مسلم اتحاد کے جو سماجی ثقافتی پہلو ہیں یا ان تمام پہلوؤں کو ہم اس کے اندر دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا ہندوؤں کے ساتھ جس طرح کا تعلق رہا ماضی کے اندر، یا انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ اپنی تہذیب کو لے کے وہ چلے، تو یہ ساری چیزیں ہم اس چیپٹر کے اندر 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے۔ تو ہم آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نظریہ پاکستان کے حوالے سے، یعنی اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ نظریے کے لیے انگلش میں جو لفظ ہے وہ آئیڈیالوجی کا، اور اردو میں اسے نظریہ کہتے ہیں۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ہے۔ یہ آپ کو اپنی اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا، تو اس کو ذرا آسان لفظوں میں ساتھ ساتھ اس کو بتا دیتی ہوں۔ بر صغیر میں پاکستان کے نام سے، یعنی یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات کی جا رہی ہے اس کے اندر، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے نام سے ایک آزاد ریاست کا قیام 20ویں صدی کا اہم ترین واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب مطلب ابھی یہ دونوں ممالک جو ہیں وہ علیحدہ نہیں ہوئے تھے، تو اس سے پہلے اسی طرح سے اس کو بر صغیر ہی کہا جاتا تھا۔ مطلب یہ جو علیحدگی کا مطالبہ ہے اس کے پیچھے سوچ کیا تھی، اس کے پیچھے نظریہ کیا تھا، تو وہ یہ سوچ اور نظریہ یہی تھا کہ مسلمان جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ مل کے کام نہیں کر سکتے، ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ نظریہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ نظریہ جو ہے یہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، اور نظریے کی بنیاد پہ ہی اقوام جو ہے ان کے اندر ہمیں ایک زندگی دوڑتی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ نظریے کے مقاصد کے حصول کے لیے مسلمانوں نے بھی جو ہے وہ کوشش کی، اور اس مقصد کے حصول کو انہوں نے یقینی بنایا صرف اپنی ایفرٹس کی بنا پر، ٹھیک ہے۔ اب مختلف ادوار کے اندر مختلف جو مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے نظریے کو اپنے لفظوں کے اندر جو ہے وہ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے کچھ ڈیفینیشنز ہیں جو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ، فکر اور نقشہ ابھرتا اور قائم ہوتا ہے ہم اس کو بھی نظریہ کہتے ہیں، اور کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا ہم جو ایک اسکیچ یا فکری خاکہ جو ہے وہ نظریہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی خاص مقصد کے لیے کسی قوم کی جو اجتماعی سوچ ہے، یہاں یہ مراد ہے کہ مطلب ایک فکس پوائنٹ کے اوپر جب وہ کچھ لوگ جو ہے وہ متحد ہو جاتے ہیں یا اس کو تسلیم کر لیتے ہیں تو بھی نظریہ بن جاتا ہے۔ نظریے سے مراد ایسا باضابطہ پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ تفکر پر رکھی گئی ہو، ٹھیک ہے، اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلاً سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی لامل بنایا گیا۔ نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس آ جاتا ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان، یعنی نظریہ پاکستان کیا ہے۔ پاکستان کا قیام جو ہے یہ ایک نظریے کے تحت عمل میں ہے، یعنی پاکستان کا جو قیام ہے، یہ پاکستان کا جو علیحدہ ہونا ہے ہندوستان سے یا ہندوؤں سے، اس کے پیچھے جو تھا وہ نظریہ کیا تھا، کیونکہ جو نظریہ تھا وہ نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ نظریہ پاکستان کی حیثیت جو ہے پاکستان کے وجود میں روح کی طرح ہے، ٹھیک ہے، جس کے بغیر پاکستان جو ہے اس کے قیام کا یا کوئی تصور نہیں ہم کر سکتے۔ تو
تحریک پاکستان کے دوران جو مسلمان ہند تھے انہوں نے شعوری طور پر ایک نظریے کے تحت آزاد مسلمان مملکت کی قیام کی کوشش کی تھی۔ تو اس نظریے کے حوالے سے ہی کچھ میں جو ہیں یہ ڈیفینیشنز ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ کیا ہے۔ نظریہ پاکستان سے مراد ایک الگ خطہ زمین کا اصول ہے جس میں مسلمان جو ہے برصغیر کے جو مسلمان ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی اسلامی اقدار اور نظریات کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ اور ایک مختصر سی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ تحریک پاکستان اور تعمیر پاکستان کے مجموعی تصور کو بھی نظریہ پاکستان کہہ سکتے ہیں۔ نظریہ پاکستان وہ نظریاتی بنیاد ہے جس کے تحت برصغیر کے مسلمانوں نے اپنی شناخت، اپنے حقوق، علیحدہ وطن اور قومی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کی۔ ٹھیک ہے، اس ٹاپک جتنا بھی اب تک ہم نے پڑھا ہے نا، اس کو اگر ہم دیکھیں پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں آپ سے نظریے کی ڈیفینیشن پوچھی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو کنسیپٹ ہونا چاہیے کہ نظریہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی بیس کیا ہے، اور اس کے بعد نظریہ پاکستان ہے، نظریہ پاکستان کی تعریف جو ہے وہ اس کے اندر آ سکتی ہے۔ اس کے اندر ایک قائد اعظم کے جو ارشادات ہیں وہ دیے ہوئے ہیں، اس کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس کے حوالے سے بھی آپ کے پاس ایک کوشچن آ سکتا ہے کہ قائد اعظم نے ایک جگہ ایک موقع پر فرمایا تھا کہ پاکستان تو اس روز وجود میں آ گیا تھا جب برصغیر کا پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ تو نظریے کی تعریف اگر ہم کریں قائد اعظم کے الفاظ کی روشنی میں جو انہوں نے فرمایا تو اس نظریہ پاکستان وہ لائے عمل تھا جس کی بنیاد ایک خاص نظریہ یعنی اسلام پر رکھی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر یہ دو تین چیزیں ہی ہیں جو آپ کو کور کرنی ہیں اور اس سے آپ کا یہ ٹاپک جو ہے وہ مکمل کلیئر ہو جائے۔ یہاں تک آپ کا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم نیکسٹ اپنا ٹاپک جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔